اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم قرآن درس نمبر 11، بحث علوم قرآن درس 11۔ گزشتہ درس میں سورہ کے بارے میں اس اعتبار سے گفتگو شروع ہو چکی تھی کہ بعض سور قرآنی مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور کن سوروں کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے یہ بیان ہو چکا ہے۔ اب آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مکی اور مدنی سوروں کو پہچاننے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ 2-3 فائدے دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلا فائدہ مکی اور مدنی سوروں کے پہچاننے کا یہ ہے کہ ہیڈنگ ڈالی انہوں نے شناخت تاریخ و تشریعات اسلامی۔ کون سا واقعہ کب رونما ہوا تاریخی اعتبار سے، اور اس کا اسلامی تشریعات میں یعنی فقہ اسلامی میں، قانون اسلامی میں، اسلام کے قانون بنانے میں، اس کو سمجھنے میں کیا کردار ہے کہ قانون کب بنا ہے، کب کون چیز واجب ہوئی ہے، کب کون چیز حرام ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے جب سورہ کو مکی اور مدنی سمجھتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سورہ مکے میں نازل ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور کون سا مدینے میں نازل ہوا اس کا پس منظر کیا ہے، کب قرآن کا کون سا سورہ نازل ہوا، اور کس کس اسٹیپ سے اور کس کس مرحلے سے قانون اسلامی جو ہے وہ تشریح پایا ہے، اس کی قانون سازی ہوئی ہے اسلامی امور کی۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے جب مکی اور مدنی سورہ کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کے لیے ابھی واضح نہیں ہوئی تو نمبر 2 دیکھیے گا، جو اسی کا ادامہ ہے اصل میں، اس سے یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی جو نمبر 1 میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ استفادے استدلالہ فقہی۔ قرآن کے مکی اور مدنی سورہ ہونے کو پہچان لینے کے بعد فقہی استدلال میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، فقہی استدلال میں اس سے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ فقہا نے استدلالہ فقہی میں مدنی سوروں اور مدنی آیات کی طرف مراجعہ کیا ہے، کیونکہ مکے میں جو آیتیں نازل ہوتی تھیں اس میں فقہ نہیں بلکہ اس میں زیادہ تر عقائد کی بحث ہوتی تھی، قیامت کی بحث ہوتی تھی، عذاب الہی کی بحث ہوتی تھی، توحید اور شرک کی گفتگو ہوتی تھی۔ فقہی جو بحوث واقع ہوئی ہیں یا پیش کی گئی ہیں وہ مدنی سوروں میں۔ ظاہر سی بات ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں واجب ہوئی ہیں مکے میں مدینے میں آنے کے بعد۔ یہ ساری چیزیں فقہی بحوث جو ہیں وہ پھیلی ہیں، تو فقہی استدلال کو حاصل کرنے کے لیے مدنی سوروں سے استفادہ کرتے رہے ہیں فقہا، ٹھیک ہے۔ تو مکی اور مدنی سورہ کا سمجھنا استدلال فقہی میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکی سورہ دیکھا گیا ہے اور مکی سورہ کا ظاہر یہ ہے کہ جیسے لگتا ہے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی حکم شرعی کو بتا رہا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ حکم شرعی اس سے مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم شرعی کی تبیین جو شروع ہوئی ہے وہ مدینے میں شروع ہوئی ہے۔ تو اگر ہم کو یہ پتہ ہے کہ یہ سورہ مکے میں ہے نازل ہوا ہے، یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں کوئی حکم شرعی سمجھ میں آ رہا، تو وہ حکم شرعی ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں اور اس آیت کو معیار بنا کر کے استدلال فقہی نہیں کرتے ہیں، اجتہاد نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ ہے کہ شرعی احکام کا نفاذ جو ہے وہ مکے میں شروع نہیں ہوا تھا، مدینے میں آ کے شروع ہوا ہے۔ یہ صاحب کتاب کا بیان ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ پاسخ بے بعضی از مسائل قرآنی۔ قرآن کے کچھ مسائل ہیں، علوم قرآنی سے مرتبط کچھ مسائل ہیں جس کا جواب اس وقت ہوتا ہے کہ جب مکی اور مدنی سورہ کو ہم پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ اب بعض مفسرین نے کچھ مکی آیتوں کو
ناسخ قرار دیا ہے مدنی آیات کے لیے، تو ہم پلٹ کر کے کہتے ہیں یہ آپ کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت مکے میں نازل ہوئی ہے وہ مدینے میں بعد میں نازل ہونے والی آیات کے لیے ناسخ کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس طرح کی قرآنی بحوث میں بھی استدلال کرتے وقت مکی اور مدنی سوروں کا پہچاننا یا مکی اور مدنی آیات کا پہچاننا معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علم کلام کے سلسلے میں بھی مثلاً امامت کی بحث ہے یا فضائل اہل بیت سے مرتبط جو گفتگو ہے، اس پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدنی آیات میں زیادہ اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ جب مکے میں آیتیں نازل ہوئی تھیں تو ظاہر سی بات ہے زیادہ تر مشرکین سے مبارزہ تھا، مقابلہ تھا، تو توحیدی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، رسالی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اور امامت کے استحکام پر مشتمل اہل بیت کے فضائل پر مشتمل آیات مدینے میں نازل ہوئی ہیں زیادہ تر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں یہ مرحلہ آ گیا تھا کہ امامت کے سلسلے میں گفتگو کی جائے اور نبی کے بعد ادامہ نبوت کی شکل میں کون سی چیز ہوگی اسے پیش کیا جائے۔ نمونے کے طور مثال کے طور پر ہم سورہ انسان یعنی سورہ دہر یا سورہ حلقہ ایسی سوروں کو ہم معیار بنا سکتے ہیں یا یہ کہیں کہ نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ ان آیات میں کس طریقے سے امامت کے سلسلے سے، اہل بیت کے سلسلے سے گفتگو کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سورہ انسان کے جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور ہم عام زبان میں اس کو سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ پہلی آیت میں، اور معذرت چاہتا ہوں یہ جو درس نمبر 11 چل رہا ہے اس میں بیچ میں ذرا سا بریک ہو گیا، وقفہ آ گیا، کسی وجہ سے گفتگو کٹ گئی تھی، تو میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب یہ جو پہلے دن روزہ رکھا تو فقیر آ گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں آپ جو ہے وہ عطا کیجئے کچھ، تو اللہ جو ہے وہ جنت کی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کرے گا۔ انہوں نے اہل بیت نے اپنے سامنے کی غذا اس کے حوالے کر دیا فقیر کے۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا، پہلے دن غذا حوالے کر دی اور صرف پانی سے افطار کیا، دوسرے دن آواز آئی یتیم ہوں ہمیں عطا کیجئے، عطا کر دیا، سامنے کی غذا اس کو دے دی۔ جبکہ امیر المومنین کے حالات ظاہری اعتبار سے اس وقت ایسے تھے کہ 3 دن کی منت پوری کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے جو افطار کے وقت غذا چاہیے تو اس کے لیے بھی 3 من جو آپ نے قرض کیا تھا کسی سے، اور اس کے بعد جناب فاطمہ نے اس سے کھانا بنایا تھا، اس سے روٹی بنائی تھی مگر وہ روٹیاں سائل کے حوالے کر دی۔ دوسرے دن یتیم آیا اس کو دے دیا، تیسرے دن اسیر آیا اس کو دے دیا۔ 3 دن لگاتار روزہ رکھا، اور تیسرے دن جب حضرت علی امام حسن امام حسین کے ساتھ نبی کے پاس پہنچے ہیں تو ان کی حالت یہ تھی، ظاہری اعتبار سے جسمانی قوت کے لحاظ سے ایسی کیفیت تھی کہ بدن لرز رہا تھا، ٹھیک ہے، بدن میں لرزہ تھا۔ اور جب جناب فاطمہ کے پاس پیغمبر اکرم آئے ہیں تو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی، محراب میں بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور خدا کی تسبیح و تحلیل مشغول ہیں، اور آنکھیں جو ہیں وہ اندر کو دھس گئی ہیں، اور شکم جو ہے وہ شدت گرسنگی کی وجہ سے پشت سے جا کے مل گیا ہے، پیٹ اور پیٹ آپس میں مل گئے ہیں، یہ حالت تھی۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے ان کی جب حالت کو دیکھا تو اندوہگین ہوئے، غمزدہ ہوئے، تو جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد خدا کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو ہدیہ تبریک سے نوازا ہے کہ آپ کے پاس ایسا خانوادہ ہے جو اس طریقے سے عمل کرنے والا ہے۔ اور سورہ حلقہ کا تحفہ آتا ہے یہاں پر، اب وہ عظیم سورہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر مخلوق نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا کہ اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اس کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے اس کو دیکھنے اور سننے کے لائق بنایا۔ پھر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے
دونوں راستے دکھا دیے، ہم انسان اپنی مرضی سے جس راستے پر چلے۔ انا اعتدنا للکافرین سلا و اغلال و سعیرا، اس طریقے سے گفتگو کرتے کرتے پھر 2-3 آیتوں کے بعد آتی ہے یہ آیت نمبر 7، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ انسان اور اللہ کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جو نذر کو وفا کرتے ہیں، نذر کو ایفا کرتے ہیں، نذر کو پوری کرتے ہیں۔ اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو طعام دیتے ہیں۔ 3 دن لگاتار 3 طریقے کے مانگنے والے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد پلٹ کے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کام کو انجام دیتے ہیں، تمہیں غذا دیتے ہیں، اور تم سے پلٹ کر کے ہم جزا اور بدلہ نہیں چاہتے ہیں، شکریہ نہیں چاہتے ہیں۔ ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، قیامت کے دن ہم جو حالات ہوں گے اس کو دیکھتے ہوئے خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور تمہیں ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ سب صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ پھر 1-2 آیت کے بعد ارشاد ہوتا ہے وجزاؤہم بما صبروا جنۃ وحریرا، ٹھیک ہے، اور یہ اہل بیت کا قصیدہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ ان کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ خوب، تمہارے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ جو آیات نازل ہوئی یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ مکے کی آیتیں نہیں ہو سکتی ہیں، مدینے کی آیات ہیں، شان اہل بیت کو بیان کرنے والی۔ اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن زبیر کوشش میں تھا کہ اس کو ثابت کرے کہ یہ فضیلت اہل بیت کی نہیں ہے، مخصوص ان سے نہیں ہے، اور یہ اصرار کر رہا تھا کہ یہ مکے میں یہ آیت نازل ہوئی آیتیں، یہ سورہ نازل ہوا ہے، جبکہ وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ مکے میں کوئی اسیر تھا نہیں کہ جو آ کر کے نبی کے دروازے پہ اس طریقے سے مطالبہ کرتا، وہاں سے اس کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، کذب اس کا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مکی آیت نہیں، مدنی آیت، اور یہ اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے کہ کون سی آیت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے۔ مدنی آیت یا سورے اور مکی آیت یا سورے کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ اس کے 2 اہم ترین اس سلسلے میں بات قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصحاب اور تابعین کے اقوال کو دیکھا جائے گا، چونکہ صحابہ پیغمبر جو تھے، اصحاب پیغمبر، وہ شان نزول وحی سے باخبر تھے، وہیں رہتے تھے، ان کے سامنے کے واقعات ہیں، ان میں جو حق بولنے میں مشہور ہیں ان صحابیوں اور تابعین کی روایات کو لیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، عقل مندوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، معتبر لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، قرآن پر نظر رکھنے والوں کے لیے، کہ سوروں کی کوالٹی کو دیکھیں گے۔ مکی سوروں کا آہنگ الگ ہے، اس کی خصوصیتیں الگ ہیں، اور مدنی سوروں کا آہنگ اور طریقہ اور لہجہ الگ ہے۔ تو ان سوروں کے آہنگ کو دیکھ کر کے، لہجے کو دیکھ کر کے، کلمات اور الفاظ و خصوصیات کو دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے کافی حد تک کہ کون سا سورہ مدنی ہے اور کون سا مکی ہے۔ اب اس سلسلے میں چونکہ خصوصیتیں کچھ بیان کرنے میں ٹائم لگ جائے گا، اور یہ درس نمبر 11 ختم ہو رہا ہے، لہٰذا اگلے 12ویں درس میں اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔